روحانی حقیقت آپ کو ایک منفرد سفر سے گزارتی ہے، ایک ایسا سفر جو آپ کی زندگی بدل دے گا، ایک ایسا سفر جو آپ کو معلومات سے بھرپور کر دے گا اور دانا بنا دے گا۔ روحانی حقیقت دراصل ایک پروگرام ہے مراقبہ اور مراقباتی تجربات پر۔ جب آپ یہ پروگرام دیکھتے ہیں مکمل طور پر پرسکون ہو جاتے ہیں۔ اسے صرف دیکھیے، اس کے ساتھ سفر کریں، اس کا تجزیہ کرنے کی کوشش نہ کریں، مکمل طور پر اس کے ساتھ رہیں۔ اگر کوئی خیال آتا ہے تو اسے نظر انداز کر دیں، ایک گہرا سانس لیں اور بس اس کے ساتھ رہیں۔ یہ صرف آپ کے لیے۔ اس تمام مخلوقات میں ہم صرف ایک جز اور اکائی ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے دیے گئے وقت اور حالات کے اندر تلاش میں رہتے ہیں اچھی صحت، امن، معلومات، خوشحالی، یکسو زندگی اور مکمل طور پر ایک خوش اور سلامت زندگی کے لیے۔ ہر ایک شخص اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی بھرپور کوشش کرتا ہے، مگر کیا یہ واقعی حاصل ہو جاتی ہے؟ ہاں، یہ حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ سب ممکن ہے اس وقت جب اپنی ذات کا علم ہو اور کائناتی توانائی یا کاسمک انرجی سے واقفیت ہو۔ آئیے اب جانتے ہیں کائناتی توانائی کیا ہے۔ کاسمک انرجی یا کائناتی توانائی کائنات میں ہر جگہ موجود رہتی ہے۔ کاسمک انرجی ایک جوڑ ہے کہکشاؤں، سیاروں، انسانوں اور مالیکیول کے بیچ۔ یہ خلا ہے ہر ایک دوسرے کے بیچ۔ یہ ایک جوڑ ہے جو تمام کائنات کو منظم رکھتا ہے۔ کاسمک انرجی یا کائناتی توانائی زندگی کا ماخذ ہے۔ کاسمک انرجی ایک ناگزیر عنصر ہے ہماری زندگی کی ترتیب کو برقرار رکھنے کے لیے اور ہمارے شعور کو بڑھانے کے لیے۔ کاسمک انرجی بنیاد ہے ہمارے تمام اعمال کی اور تمام حرکات کی۔ ہم کاسمک انرجی کی کچھ مقدار گہری نیند کے دوران حاصل کرتے ہیں اور مکمل خاموشی کے دوران بھی۔ ہم اس توانائی کو ہماری روزمرہ زندگی میں ہمارے ذہنی معمولات میں استعمال کر رہے ہیں، جیسا کہ دیکھنا، بولنا، سننا، سوچنا اور ہمارے جسم کے تمام حرکات میں۔ یہ محدود توانائی جو نیند کے دوران حاصل ہوتی ہے ہمارے ان معمولات کے لیے ناکافی ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم تنگ، تھکے ہوئے اور ذہنی دباؤ میں محسوس کرتے ہیں۔ یہ کیفیات ہمیں ذہنی اور جسمانی دباؤ اور تمام قسم کی مکمل بیماریوں کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کو کنٹرول کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کاسمک انرجی یا کائناتی توانائی حاصل کی جائے۔ کاسمک انرجی ہماری زندگی کی ترتیب کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے، ایک صحت مند زندگی کی جانب اور ایک خوش زندگی کے لیے۔ ہمیں مکمل طور پر داخل کر دینے اور ہم آہنگ کر دینے کے لیے جس صورتحال میں ہم ہیں، معلومات حاصل کرنے کے لیے اور مجموعی طور پر ہمارے شعور کو وسیع کرنے کے لیے۔ کاسمک انرجی کی اضافی مقدار صرف مراقبے کے دوران حاصل کی جاتی ہے۔
ایک غیر شعوری مراقبہ ہے۔ مراقبہ ایک شعوری نیند ہے۔ نیند کے دوران ہم محدود توانائی حاصل کرتے ہیں، جبکہ مراقبے کے دوران ہم وسیع مقدار میں توانائی حاصل کرتے ہیں۔ یہ توانائی وسیع کرتی ہے ہماری جسمانی طاقت کو، ذہن کو اور وجدان کو۔ یہ دروازے کھول دیتی ہے ہماری چھٹی حس کے اور ماورا کے۔ اس مراقبے سے حاصل کردہ اضافی توانائی سے ہم مطمئن، صحت مند اور خوش ہو جائیں گے۔ یہ مدد بھی کرتی ہے مادی دنیا میں ترقی کے حصول اور اونچے مقام پر پہنچنے کے لیے۔ مراقبہ کچھ نہیں مگر ایک سفر ہے ہمارے شعور کا ذات کی طرف۔ مراقبے میں ہم شعوری طور پر سفر کرتے ہیں، جسم سے ذہن کی طرف، ذہن سے وجدان کی طرف، وجدان سے ذات کی طرف اور ماورا۔ مراقبہ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں تمام جسمانی اور ذہنی افعال کو روکنا ہوتا ہے، جیسا کہ جسمانی حرکت، دیکھنا، بولنا اور سوچنا وغیرہ۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ مراقبہ کیسے کیا جاتا ہے۔ مراقبہ کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے نشست۔ آپ کسی بھی نشست میں بیٹھ سکتے ہیں۔ نشست لازمی طور پر بہت پرسکون اور مستحکم ہونی چاہیے۔ ہم کسی بھی طرح مراقبہ کر سکتے ہیں، فرش پر یا کرسی پر بیٹھ کر، جہاں کہیں بھی ہم مطمئن محسوس کریں۔ ہم کسی بھی جگہ پر مراقبہ کر سکتے ہیں۔ اطمینان سے بیٹھ جائیں، اپنی ٹانگیں سمیٹ لیں، انگلیاں جوڑ لیں۔ اب اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اندرونی اور بیرونی خیالات کی تکرار بند کریں۔ کوئی ذکر یا ورد نہ کریں، بس مطمئن ہو جائیں، مکمل طور پر پرسکون ہو جائیں، بس مکمل پرسکون ہو جائیں۔ جب ہم ٹانگیں سمیٹتے ہیں اور انگلیاں جوڑتے ہیں تو توانائی دائرے کی شکل بنا لیتی ہے اور ہمیں استحکام دیتی ہے۔ آنکھیں دماغ کے لیے دروازہ ہوتی ہیں، اس لیے آنکھیں بند ہونی چاہیے۔ ورد، ذکر یا تکرار خیال، اندرونی یا بیرونی، یہ سب ذہنی سرگرمیاں ہیں، اس لیے انہیں بند ہونا چاہیے۔ جب جسم پرسکون ہوتا ہے تو شعور سفر کرتا ہے اگلے دروازے کی طرف، ذہن اور وجدان۔ ذہن کچھ نہیں مگر خیالات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ لاتعداد خیالات ہمیشہ ذہن کی سطح پر آتے رہتے ہیں۔ جب بھی ذہن میں خیالات ہوں، ہم اس سے متعلق کئی سوالات لیتے ہیں، جانے یا انجانے۔ ذہن اور وجدان کو یکسو کرنے کے لیے اپنی توجہ سانس کی طرف مبذول کر دی جائے۔ توجہ یا دیکھتے رہنا ذات کی فطرت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ سانس کی طرف توجہ کریں تاکہ خیالات سے چھٹکارا ملے اور ذہنی یکسوئی شروع ہو۔ خود سے سانس نہ لیں، خود سے سانس کو خارج یا داخل نہ کریں۔ سانس کے دخول اور خروج کو خود بخود ہونے دیں۔ صرف مشاہدہ کریں معمول کی سانسوں کا۔ یہ بنیادی چابی ہے، یہی راستہ ہے۔ خیالات کے پیچھے نہ جائیں،
خیالات یا سوالات یا اس کی معلومات کی باریکی میں نہ جائیں، خیالات کو کم کریں، واپس سانس کی طرف آ جائیں، نارمل سانس لینے کو مشاہدہ کریں، اپنی سانس کے ساتھ رہیں، تب خیالات کی شدت کم ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ سانس چھوٹی اور پتلی ہوتی جاتی ہے۔ بالآخر سانس بہت چھوٹی اور پتلی ہو جاتی ہے۔ دوسرے حصے میں دونوں بھوؤں کے درمیانی حصہ روشن محسوس ہوتا ہے۔ اس کیفیت میں کوئی سانس نہیں ہوگی اور کوئی خیال نہیں ہوگا۔ آپ مکمل طور پہ خیالات سے خالی ہوں گے۔ یہ کیفیت خالی الذہن ہونا یا بے خیالی کہلاتی ہے۔ یہی مراقبے کی حالت ہے۔ اس کیفیت میں ہم کاسمک انرجی کے شاور کے نیچے ہوتے ہیں۔ جتنا زیادہ مراقبہ کیا جاتا ہے اتنی ہی زیادہ کاسمک انرجی جذب ہوتی ہے۔ روشنیوں سے بنا توانائی کا جسم 72,000 سے زیادہ نالیوں یا انرجی ٹیوبز پر مشتمل ہوتا ہے، جو تمام جسم میں پھیلی ہوتی ہیں۔ یہ تمام انرجی ٹیوبز سر کے اوپر والے حصے سے شروع ہوتی ہیں۔ یہ حصہ لطیفہ اخفا کہلاتا ہے۔ یہ ٹیوبز تمام جسم میں پھیلی ہوتی ہیں، جس طرح ایک پودے کی جڑیں اور شاخیں ہوتی ہیں۔ توانائی کا جسم ہماری زندگی کے خاکے کے لیے اصل بنیاد ہے۔ یہ توانائی کا جسم اصل ذریعہ ہے ہمارے اعمال کا، یہاں تک کہ ہمارے وجود کا۔ ہمارا توانائی کا جسم دوران نیند اور دوران مراقبہ کائناتی توانائی لیتا رہتا ہے۔ ہم اس توانائی کو اپنے جسمانی اور ذہنی سرگرمیوں میں استعمال کر رہے ہیں، جیسے دیکھنا، بولنا، سننا، سوچنا اور تمام جسمانی اعمال۔ یہ تمام افعال کائناتی توانائی یا کاسمک انرجی پر بنیاد کرتے ہیں۔ کاسمک انرجی کے جسم میں جذب ہونے کا سارا دار و مدار ہمارے خیالات پر ہوتا ہے۔ جب ذہن میں خیالات ہوتے ہیں، کاسمک انرجی کی آمد میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہمارے خیالات دراصل رکاوٹی اینٹیں ہوتی ہیں کاسمک انرجی کی آمد کو جذب کرنے میں۔ جب کاسمک انرجی جذب ہونا کم ہو جاتی ہے تو توانائی کے ٹیوب میں توانائی کم ہو جاتی ہے۔ یہ کمی ہمارے توانائی والے جسم میں روشنی کے خلا کی وجہ بنتے ہیں۔ یہ روشنیوں کے بتدریج خلا ہماری مادی جسم میں بیماریوں کو بڑھاتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں تمام بیماریوں کی بنیادی وجہ دراصل توانائی والے جسم میں روشنیوں کا خلا ہے۔ مراقبے میں ہم کاسمک انرجی کی کثیر مقدار حاصل کرتے ہیں۔ یہ توانائی والے جسم کی تمام انرجی ٹیوبز میں بہتی ہے۔
جب کاسمک انرجی ٹیوب میں سے گزر رہی ہوتی ہے، کیونکہ بہاؤ کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، تو یہ تمام توانائی والے جسم میں روشنی کے خلا کو پر کر دیتی ہے۔ جب روشنی کے خلا پر ہو کر صاف ہو جاتے ہیں، ہم تمام بیماریوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ جب توانائی لطیفہ اقفا سے بہنا شروع ہوتی ہے تو ہم سر کے حصے میں یا تمام جسم میں بھاری بند محسوس کرتے ہیں۔ جب توانائی انرجی ٹیوبز کے مختلف حصوں میں صفائی کر رہی ہوتی ہے تو ممکن ہے ہم ان حصوں میں جھماکے محسوس کرتے ہیں یا ہلکا درد ان حصوں میں محسوس کرتے ہیں۔ کبھی کبھار ہم مادی جسم میں کئی حصوں میں درد بھی محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ ان دردوں کے لیے ہمیں کسی قسم کی دوا لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ تمام درد زیادہ سے زیادہ مراقبہ کرنے سے ختم ہو جائیں گے۔ زیادہ سے زیادہ مراقبہ کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ کاسمک انرجی اپنے اندر جذب کرنے سے ہم تمام قسم کے جسمانی و ذہنی بیماریوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ اب آئیے دوبارہ ایک نظر ڈالتے ہیں کہ اب تک ہم کیا سمجھے۔ مراقبہ ایک سفر ہے اپنی ذات کی طرف۔ اس کے لیے ہمیں اپنے جسم اور ذہن کو یکسو کرنا ہوتا ہے۔ ایک مطمئن نشست میں بیٹھ کر ہمارا جسم مکمل طور پر پرسکون ہو جاتا ہے اور یہ جسم سے شعور تک یکسوئی حاصل کرنے میں آسانی فراہم کرتا ہے۔ اپنی نارمل سانس کو مشاہدہ کرتے رہنے سے ہم ذہن کو یکسو کر لیتے ہیں۔ جب ہم جسم اور ذہن کو یکسو کر لیتے ہیں تب کاسمک انرجی یا کائناتی توانائی بہتی ہے۔ کاسمک انرجی جسم کی تمام بیماریوں کو صاف کرتی ہے۔ اس طرح ہم بغیر کسی دوا کے صحت مند ہو جائیں گے۔ زیادہ سے زیادہ کاسمک انرجی تمام قسم کے ذہنی دباؤ اور کھچاؤ کو دور کرتی ہے۔ جب ہم زیادہ سے زیادہ مراقبے کی مشق کرتے ہیں، ذہن مطمئن ہو جاتا ہے اور کشادہ ہو جاتا ہے، جو یادداشت کی طاقت کو بڑھا دیتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ مراقبہ سمجھداری کی عظیم استعداد کو بڑھاتا ہے۔ مراقبہ خاندانی زندگی میں خوشیوں کو بڑھاتا ہے۔ ذہن پرامن اور مطمئن ہو جاتا ہے۔ مراقبہ آپ کو صحت مند اور سلامتی سے بھرپور بنا دیتا ہے۔ اس کو اور اس سے زیادہ کو حاصل کرنے کے لیے روزانہ زیادہ سے زیادہ مراقبے کی مشق کرنی چاہیے۔ مراقبہ کسی بھی جگہ اور کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ سفر میں بھی۔ تمام عمر کے افراد کو ایک نشست میں ایک برابر وقت مراقبہ کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر 30 سال کے فرد کو روزانہ تقریباً 13 منٹ مراقبہ کرنا چاہیے۔ مراقبہ کرنے کے لیے آپ کو اپنی گھریلو زندگی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہر ایک کو مراقبہ کرنا چاہیے۔ بچے بہت اچھے مراقب ہوتے ہیں۔ وہ 5 سال کی عمر سے مراقبہ شروع کر سکتے ہیں۔ عمومی مراقبوں کے لیے آپ کو کسی استاد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خاص مراقبوں میں استاد کی رہنمائی ضروری ہوتی ہے۔ آپ کی سانس آپ کی رہنمائی ہے۔
یہ ہر ایک کے لیے ہے۔ عام مراقبے میں آپ کی سانس آپ کا استاد ہے۔ مراقبہ ایک سفر ہے ہمارے شعور کا اپنی ذات کی طرف۔ مراقبہ کرنے کے لیے ہمیں اپنے ذہن اور جسم کو یکسو کرنا ہوتا ہے۔ جب ہم ذہن و جسم کو یکسو کر لیتے ہیں تو ہم ذات تک پہنچ جاتے ہیں۔ تب ہم کثیر مقدار میں کاسمک انرجی لیتے ہیں۔ مراقبے کی کثرت سے ہماری ذاتی معلومات بڑھتی ہے۔ آئیے اب کوشش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ علم کیا ہے۔ مراقبہ آپ کو ماورائی علوم کی اونچائیوں پر لے جاتا ہے۔ معلومات یا علم اور کچھ نہیں سوائے تجربہ کے۔ تجربہ اور کچھ نہیں سوائے اپنی ذاتی اور ذہنی مداخلت کے۔ زیادہ سے زیادہ مراقبہ کرنے سے ہم اضافی مقدار میں توانائی اپنے اندر جذب کرتے ہیں۔ اس کثیر توانائی سے ہمیں ہر زاویے سے ذہنی مداخلت حاصل ہوتی ہے جو ہمارا رجحان اعلیٰ معلومات کی طرف بڑھاتی ہے۔ معلومات کے ذریعے سے ہم اعلیٰ سمجھ اور دانشمندی حاصل کرتے ہیں۔ اس سمجھداری سے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ہم صرف جسم اور ذہن نہیں ہیں۔ ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ہم طلسماتی وجود ہیں۔ ہم تمام صورتحال کو سمجھ جاتے ہیں جس سے ہم گزرتے ہیں اور مسائل کی تہہ تک پہنچتے ہوئے ان مسائل پر قابو پا لیتے ہیں۔ اعلیٰ توانائی اور معلومات شعور کو وسیع کر دیتی ہے۔ یہ ذات کی شعوری وسعت کئی مقاصد کے لیے ہوتی ہے۔ اعلیٰ علوم کا حصول صرف اعلیٰ حسیات کے ذریعے سے ہوتا ہے، جیسا کہ تیسری آنکھ اور ایسٹرل باڈی یا جسم مثالی۔ تیسری آنکھ روح کا ایک بہت طاقتور جز ہے، اعلیٰ فریکوینسی کی دنیاؤں کے حقائق کو دیکھنے، سننے اور محسوس کرنے کے لیے۔ روح کے یہ تین افعال تیسری آنکھ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ مراقبے کی زیادہ سے زیادہ مشق کرتے رہنے سے زیادہ توانائی کا بہاؤ ہوتا ہے۔ یہ ایک مراقب کے لیے عظیم تجربہ ہوتا ہے۔ زیادہ توانائی تیسری آنکھ کو بیدار کر دیتی ہے۔ تیسری آنکھ کی بیداری کے وقت ہم اپنے سر کے سامنے والے حصے میں چبھن کا احساس یا کھچاؤ محسوس کرتے ہیں۔ ہم اپنے اطراف میں روشنی کے مختلف دائرے یا جھماکے گھومتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ہم سنتے ہیں بھنبھناہٹ والی آوازیں جیسے ہم ایک سیدھی اندھیری ٹنل سے سفر کر رہے ہوں۔
جب روشنی کا جسم زیادہ سے زیادہ مراقبہ کرنے سے کثیر مقدار میں کائناتی توانائی یا کاسمک انرجی حاصل کر لیتا ہے تو ہماری تیسری آنکھ مکمل طور پر بیدار ہو جاتی ہے۔ یہاں ہم شفاف نظارہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اپنے سیارے کا اور دوسرے سیاروں کا۔ تیسری آنکھ کے تجربے کے ذریعے سے ہم بہت سی چیزیں اپنی مادی دنیا سے بھی زیادہ صاف دیکھتے ہیں۔ ہم دیگر فریکوینسی کی دنیاؤں کے حقائق دیکھتے ہیں۔ ہم ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو ہمارے حواس خمسہ کی حاضر دنیا میں موجود نہیں ہوتی۔ ہم بہت سی ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جن کو ہم لفظوں سے بیان نہیں کر سکتے۔ ہم اندرونی آوازیں سنتے ہیں یا مختلف سازوں کی آوازیں جو دیگر فریکوینسی سے آتی ہیں۔ زیادہ مراقبوں کے بعد ہم بزرگوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں ایک چمکدار روشنی کی شکل میں، حتیٰ کہ صرف چمکدار روشنی ہی کو دیکھ کر ہم بزرگ کی شناخت کو محسوس کر لیتے ہیں۔ ہم پیغامات کو سن سکتے ہیں جو بزرگوں کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ہم محسوس کرتے ہیں جیسے ہم ٹنل سے گزر رہے ہیں اور بالآخر روشنی میں ضم ہو رہے ہیں۔ تیسری آنکھ کے تجربات کے ذریعے سے ہم جان لیتے ہیں کہ ہم بزرگوں کے پیغامات کے ذریعے اپنے تمام مسائل کے جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ سب ہوتا ہے بذریعہ دیگر فریکوینسی کے حقائق کو دیکھ کر یا احساسات کے ذریعے سے۔ ان سب تجربات کے بعد ہمارے عمل تبدیل ہو جائیں گے، ہمارے یقین تبدیل ہو جائیں گے، ہماری سمجھ تبدیل ہو جائے گی۔ تیسری آنکھ کے تجربے کے بعد ہم اپنے تصورات میں تبدیلی محسوس کرتے ہیں اس مادی دنیا کے بارے میں۔ آئیے اب جانتے ہیں ذات کے دیگر جز کے بارے میں، جو ہے ایسٹرل باڈی یا جسم مثالی۔ ایسٹرل باڈی ذات کا جز ہے دوسری فریکوینسی کی دنیاؤں کے حقائق جاننے کے لیے۔ ایسٹرل باڈی ہمارے شعور میں سے ایک اور ہوتا ہے، ہمارے مادی جسم کے جیسا۔ عام حالات میں ہمارا شعور ہمارے مادی جسم میں پھیلا ہوتا ہے۔ جب ہم بہت زیادہ مقدار میں توانائی حاصل کر لیتے ہیں تو ہم دوسری فریکوینسی کی دنیاؤں کے حقائق جاننے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، تو ہمارا شعور ایسٹرل باڈی یا جسم مثالی کی شکل میں متحرک ہو جاتا ہے۔ ہم نیند کے دوران جسم مثالی کے تجربات حاصل کرتے ہیں، جس کو ہم خواب کہتے ہیں۔ مراقبے کے ذریعے جسم مثالی کے تجربات شعوری طور پر یعنی جاگنے کی حالت میں کیے جا سکتے ہیں۔ جسم مثالی وقت اور فاصلے سے ماورا سفر کرتا ہے۔
जिस्म मिसाली के तजर्बात का शऊर होने के बाद हम नए ज़ावियों से सोचना शुरू कर देते हैं। मुराकबे में कसीर मिकदार में तवानाई हासिल कर लेने के बाद शऊर, जो कि तमाम जिस्म में फैला होता है, एक नुक्ते की तरफ सिमटना शुरू कर देता है। जब शऊर मुतहर्रिक हो रहा होता है तो मादी जिस्म में झमाके या लतीफ़ झटके महसूस होते हैं। हम महसूस करते हैं जैसे हमारा जिस्म हिल रहा है। हम अपने हाथों और पैरों को महसूस नहीं करते। हम जिस्म के हल्केपन को किसी परिंदे के पर की तरह महसूस करते हैं। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में हरकत भी महसूस हो सकती है और बाज़ औक़ात ये तजुर्बा भी होता है जैसे तमाम जिस्म घूम रहा है। ये सब जिस्म मिसाली या एस्ट्रल बॉडी के नाम से जानी जाती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मुराकबा करने से हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी लेते हैं। शऊर जिस्म मिसाली की शक्ल बना लेता है और तेज़ घूमना शुरू कर देता है, जो भारीपन की तहरीकात का सबब बनती हैं। हरकत में आने के बाद जिस्म मिसाली मादी जिस्म से बाहर आना शुरू कर देता है, एक जिस्मानी ताल्लुक़ के साथ जो सिल्वर कॉर्ड कहलाता है। सिल्वर कॉर्ड कुछ नहीं मगर एक आला इर्ताशी शऊर है जो मादी जिस्म के पैगामात को जिस्म मिसाली तक पहुंचाता है और मुखालिफ सिमत में भी। इस तरह हम जिस्म मिसाली से सफ़र करते हैं। जिस्म मिसाली का सफ़र या एस्ट्रल ट्रैवल हमारे शऊर का जानी या अनजानी जगहों पर और मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी की दुनिया पर सफ़र होता है। जिस्म मिसाली का सफ़र करने से हम ज़ात की आला मालूमात और समझ हासिल करते हैं। जिस्म मिसाली के सफ़र में जिस्म मिसाली तमाम मादी धातुओं से गुज़र सकता है। तमाम अनासिर जैसे ज़मीन, पानी, आग, हवा और ईथर वगैरह। जिसमें मिसाली तमाम दूसरी फ्रीक्वेंसी की दुनियाओं में किसी हदबंदी के बगैर जा सकता है। अपने मादी जिस्म से बाहर आने के बाद मुराकिब अपने मादी जिस्म को देखता है। इस तरह वो आला फहम हासिल करता है। वो समझ जाता है कि वो सिर्फ जिस्म और जहन नहीं है, बल्कि वो जिस्म में रहता है।
یہ بہت بڑا فہم ہے۔ ہر ایک کو جسم مثالی کے سفر کا تجربہ کرنا چاہیے۔ جسم مثالی کے سفر کا تجربہ کرنے سے ہماری محدودیت ختم ہو جاتی ہے۔ ہم سمجھ جائیں گے کہ ہم لامحدود ہیں۔ اس تجربے کے ذریعے سے ہم سمجھ جائیں گے کہ ہم شعور ہیں۔ ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ہم لامحدود ہیں۔ ہم زندگی کے نئے زاویوں کو سمجھ جاتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ مراقبے کی مشق کرنے سے ہم زیادہ کاسمک انرجی لیتے ہیں۔ کاسمک انرجی ہماری زندگی، ہماری ذہنی مداخلت یا انوالومنٹ کی صلاحیتوں کو بڑھاتی ہے، جیسی بھی صورتحال میں ہم ہوتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اپنی جسمانی، ذہنی اور ذاتی مداخلت کرنے سے ہم صورتحال اور معاملات کو مکمل طور پر سمجھ لیتے ہیں۔ یہ سمجھ بوجھ کچھ نہیں مگر علم ہوتی ہے۔ عام آدمی صورتحال کا صرف تجربہ حاصل کرے گا، مگر صورتحال کا علم اور مکمل معلومات کو سمجھنے سے قاصر رہے گا۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ صورتحال کو صرف جسمانی اور مادی سمجھ بوجھ کے مطابق تجربہ کرتا ہے، مگر ایک مراقب صورتحال کو مکمل طور پر سمجھے گا۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ صرف جسم نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ جسم میں صرف رہتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ تمام صورتحال صرف اس کے ارتقاء کے لیے ہوتی ہے۔ مراقبے کی تمام مشقیں کر لینے کے بعد اور اس کو عملی زندگی پر لاگو کر لینے کے بعد ہم عظیم سمجھ اور فہم و فراست حاصل کر لیں گے۔ یہ سمجھ متعدد ہزاروں دروازے کھول دیتی ہے جو ہماری زندگی میں تصورات کے نئے زاویے عطا کرتی ہے۔ ہماری فہم و فراست، ہمارے تصورات اور ہمارے علوم بہت زیادہ وسیع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے شعور کی وسعت کا سبب بنتے ہیں، جو کہ کچھ نہیں مگر دانائی ہے۔ ہم دانائی کی کیفیات کو ایسے تجربہ کرتے ہیں جیسے سنہرے کمل کی ہزاروں پنکھڑیاں۔ ہر ایک پنکھڑی سوچ کا نیا زاویہ ہوتا ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ زاویوں کو سمجھنے کے ذریعے سے دوسرے موجودات کے بارے میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر لیتے ہیں۔ اس فہم و فراست سے ہم یہ جاننے لگ جاتے ہیں کہ موت کچھ نہیں ہوتی، ہم دراصل اندرونی وجود ہیں۔ ہم سمجھ جاتے ہیں کہ پیدائش کیا ہے اور موت کیا ہے۔ ہم اس دنیا میں کائناتی شعور کے ایک جز کی حیثیت سے آتے ہیں۔ عالم ارواح سے اس دنیا میں آتے وقت ذات اپنے آپ کو ڈھال کر روشنی کے جسم میں منتقل کرتی ہے۔ ہم اس دنیا میں آتے ہیں تاکہ انفرادی تجربات سے گزریں۔ ان تجربات کے لیے ہماری روح ماں کے رحم کا انتخاب کرتی ہے۔ ہماری روح انتخاب کرتی ہے ماحول کا، صورتحال کا اور توازن کا۔ ہماری تمام زندگی کا نقشہ ذات کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ ماں کے انتخاب کے بعد روح یا شعور کا جز رحم میں داخل ہوتا ہے۔ شعور ماں کے رحم میں داخل ہو جانے کے بعد زندگی حاصل کرتا ہے۔
مادی جسم اپنا خد و خال تبدیل کرتا رہتا ہے کاسمک انرجی کے مطابق۔ اسی وجہ سے روشنی کا جسم متواتر سفر کرتا رہے گا اپنے ماخذ کو، یہاں تک کہ یہ اپنی پہلی سانس نہ لے لے۔ ماں کے رحم سے باہر آ جانے کے بعد یہ اپنی پہلی سانس لیتا ہے باہر کی دنیا میں۔ یہ مرحلہ پیدائش کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پہلے دن سے 7 سال تک ہمیں اپنے ماخذ یا سورس سے آگاہی رہتی ہے۔ 7 سال کی عمر سے ذہن اپنے خد و خال بنانا شروع کرتا ہے۔ یہ اپنی شکل 14 سال کی عمر میں مکمل کر لیتا ہے۔ وجدان 14 سال کی عمر سے متحرک ہونا شروع ہوتا ہے اور 21 سال تک مکمل پروان چڑھ جاتا ہے۔ 21 سال سے 28 سال تک جسم، ذہن اور وجدان کے ملے جلے تجربات ہوتے رہتے ہیں۔ 28 سال کی عمر سے زندگی ذاتی علم پر منحصر ہو جاتی ہے۔ اگر کسی نے اپنی ذات کی آگاہی حاصل نہیں کی تو اس کا شعور جسم و ذہن کے بیچ تضاد ہوتا ہے۔ چونکہ ذہنی پسماندگی شروع ہو جاتی ہے، وہ صورتحال کو سمجھ نہیں سک رہا ہوتا ہے۔ چیزیں اس کے لیے بہت زیادہ متنازع ہوتی جاتی ہیں۔ وہ اپنے آپ کو سخت بند خول میں منتقل کر لیتا ہے۔ یہ سختی کاسمک انرجی کا بہاؤ روکتی ہے۔ اس کی وجہ سے وہ جسمانی بیماری اور ذہنی بیماری، ذہنی دباؤ، ذہنی کھچاؤ وغیرہ کا شکار رہتا ہے۔ وہ اپنی شب و روز بغیر آگاہی کے گزار رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے متعدد مقاصد کو سمجھ نہیں پا رہا ہوتا ہے۔ وہ گزار دیتا ہے اپنا بچپن، جوانی، بڑھاپا اور بالآخر اس دنیا سے گزر جاتا ہے، اپنے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو مکمل کیے بغیر۔ اس کیفیت کو ہم موت کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ موت کے بعد بھی اس سخت ذہن کی تہ جو نامناسب سمجھ کی ہوتی ہے، روح کو اپنے مقام پر پہنچنے سے روکتی ہے۔ اپنی خام سمجھ کے باعث وہ اپنی جنت اور دوزخ خود بنا لیتا ہے اور وہ اسفل روشنی کا وجود بنا رہ جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص ایک دفعہ اپنی زندگی کو
ذات سے قریب رہ کر گزارتا ہے وہ سلامتی کے ساتھ رہتا ہے، تمام دی گئی صورتحال میں، یہاں تک کہ مرنے کے بعد بھی وہ اسفل شعور میں نہیں رہے گا اور اپنے سورس یا طے شدہ مقام پر واپس چلا جائے گا۔ تمام علوم تیسری آنکھ، جس میں مثالی کا سفر موت و حیات کی معلومات کو حاصل کرنے پر کسی بھی فرد کے جسم، ذہن، وجدان، ذات اور زندگی کی بساط کے بارے میں مکمل سمجھ ہو جاتی ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ شعور دراصل توانائی اور علوم کا اشتراک ہے۔ اس دنیا میں شعور مزید توانائی اور علوم حاصل کرنے آتا ہے اور تخلیق کرنے آتا ہے۔ اس سمجھ کے ساتھ ہمیشہ رہنے والا فرد تمام تخلیقات کے وجود کے بارے میں عظیم فہم و فراست اور سمجھ حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس عظیم الشان فہم و فراست اور دانائی کے ساتھ بندہ ایک طلسماتی خالق بن جاتا ہے۔ تب جو کچھ بھی وہ کہتا ہے یہ سچ ہو جاتا ہے، جو کچھ بھی وہ سوچتا ہے حقیقت ہو جاتا ہے، جو کچھ بھی وہ کرتا ہے ایک تخلیق بن جاتی ہے۔ یہی ہے اپنی ذات کو منور کرنا۔